بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الشعراء، اس سورہ پاک میں 11 رکوع 227 آیات بینات ہیں۔ شعراء نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورہ پاک کی آیت نمبر 224 میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 سورتیں عطا فرمائیں، اور انجیل کی جگہ رب تعالی نے مجھے وہ صورتیں عطا فرمائیں جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ اللہ تعالی نے مجھے وہ صورتیں جن کے شروع میں طا سین میم اور حامیم، یہ صورتیں جن کے شروع میں ہیں، یہ اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائیں۔ مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے تلاوت نہیں فرمایا۔ سورہ شعراء میں اس میں بھی مختلف مضامین ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت، شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا، اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ سورہ نمل، اس سورہ میں 7 رکوع اور 93 آیات بینات ہیں۔ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اس سورہ پاک کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب، اپنا واحد معبود مان لے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ یہ 5 واقعات بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور قیامت کے دن لوگوں کو 2 قسم ان کی جو جزا بیان کی گئی وہ بھی اسی سورہ پاک میں بیان کی گئی۔